إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیو، اس وقت ہم جس اسلامی مہینے میں ہیں اس کا نام ہے رجب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور یہ 12 مہینے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سال میں 12 مہینے یہ اللہ نے تعداد مقرر کی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، 4 حرم۔ 4 مہینوں میں 3 مہینے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، چونکہ یہ حج کے مہینے ہوتے ہیں، ان میں لوگ جو ہے وہ حج کے لیے آتے تھے، اور حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے لڑائی سے منع کیا ہے۔ ان مہینوں میں حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جاتا تو وہ ان مہینوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ تلوار نہ اٹھاتا، منع کیا ہے ان مہینوں میں لڑنے سے۔ تو یہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے یہ کنٹینیوسلی لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے، ما بین جمادی و شعبان، شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان کا جو مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والا قرار دیا، اس لیے کہ اس مہینے میں لوگ جو ہے وہ عمرے کے لیے سفر کرتے تھے۔ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، میں جو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، رجب کے مہینے کے حوالے سے ہمارے ہاں عام لوگوں میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ مشہور ہو گئی ہیں، عبادات کے حوالے سے، اور بہت سے معاملات جو ہیں، یعنی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، نفلی نمازوں کا، اور ان عبادات کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ نمازیں جو ہیں صلاۃ الرغائب ایک پڑھی جاتی ہے 12 نقطوں کی نماز، اور اس مہینے میں مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کی جو رات ہے وہ شب معراج ہے، یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے، اور 22 رجب کو لوگ جو ہیں وہ کنڈے بھرتے ہیں، اور یہ جو کنڈے بھرے جاتے ہیں اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں مشہور و معروف کی گئی ہیں لوگوں میں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے
کہ سارا کچھ جو رجب کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے یہ من گھڑت ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جو رجب کے حوالے سے کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرے۔ مثال کے طور پہ معراج کی جو رات ہے، اس میں ہی اختلاف ہے کہ یہ معراج کی رات کون سے مہینے میں ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے جو ہے یہ ربیع الاول میں بتایا ہے، بعض اور مہینے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ رجب والی بات جو ہے یہ سرے سے درست ہی نہیں ہے۔ اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ رجب کے مہینے میں کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، وہ بھی اس معاملے میں بڑے پیش ہوتے ہیں۔ اور مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں، اور امام جعفر صادق نے ایک لکڑی کاٹنے والے کو جو ہے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے نام کے کنڈے بھرو گے تو تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ بالکل من گھڑت بات، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ بھی تھے، قرآن کے کاتب وحی لکھنے والے بھی تھے، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا باطل فرقہ ہے جو اہل بیت کی محبت میں، یہ اہل بیت کی محبت کا نام دے کے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت اور بغض اور ان سے دشمنی کو پیدا کرتا ہے، اور وہ اس دن کو استعمال کرتے ہیں بطور جشن کے لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، تو وہ اس میں شرینیاں بانٹتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس کو بطور جشن کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ان کی اس جاری کی ہوئی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اصول رکھنا چاہتا ہوں، ایک پرنسپل رکھنا چاہتا ہوں، آپ اسے یاد کر لیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ بات بیان کی ہے، اور یہ امام احمد ابن حنبل، یعنی تمام جو فقہا ہیں اہل الحدیث کے، ان سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور وہ اصول اور پرنسپل کیا ہے؟ وہ اصول اور پرنسپل یہ ہے، العبادات کلھا موقوفہ یا توفیقیہ، کہ جتنی عبادات ہیں، یعنی وہ کام جو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بطور بندگی کے بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ تمام عبادات کے کام جو ہیں وہ وہی ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ان عبادات کے نام پہ ہم دین شریعت میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے۔ عبادت بنا کر اس کو روزے کا نام دے دیا جائے، اس کو نفلی نماز کا نام دے دیا جائے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں 6 نمازیں پڑھوں گا، اور ایک نماز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اور ایسا اضافہ کرنا چاہتا ہے دین کے اندر عبادت کے نام سے، ثواب کی نیت سے، اس کا وہ کام جو ہے وہ دین کے اندر قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، دین مکمل ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ جاری کرتا ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھا، فرمایا وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ کنڈم ہے، اس کو پھینک دو، نکال دو اس کو دین سے۔ تو عبادات میں اصول کیا ہے؟ عبادات میں اصول یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادت کے نام پہ حکم دیا ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اس کو بطور عبادت جو ہے وہ جو ہے اپنایا جا سکتا ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عبادات کے اندر یہ ہے، اور عبادات کے مقابلے میں عادات، جو انسان کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، جو عادات ہوتی ہیں، عادات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ سردی کے ملک میں رہنے والے لوگوں کی عادات جو ہیں وہ اپنے موسم کے حوالے سے گرم کپڑے پہننے، ٹراؤزر پہننا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ گرم ملکوں میں رہنے والوں کی اپنی عادات ہوتی ہیں۔ عادات کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ انسان جو معاملات کرتا ہے، ان میں ہر چیز حلال ہے، عبادات کے اندر ہر چیز حرام ہے،
سوائے اس کے جس کا اللہ نے حکم دیا یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اس کے برعکس عادات کے اندر ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کیا خیال ہے تمہارا جو اللہ نے رزق نازل کیا ہے تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم اس کو حلال و حرام قرار دو؟ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ شورا کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں پارٹنر بنا رکھے ہیں، اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت میکنگ کرتے ہیں، شریعت سازی کرتے ہیں، شریعت کے حکم لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور اس کو دین سمجھ کے یہ اپنا لیتے ہیں۔ تو عبادات جو ہیں، کوئی چیز آج اگر کوئی بندہ کسی کو عبادت سمجھتا ہے اور عبادت سمجھ کے اس کو اپناتا ہے، اس کو لے کے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ کی قسم کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا کام جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ہمیں جنت میں داخلے کا ذریعہ بننے والا ہو، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بننے والا ہو، اللہ کے نبی نے ہم سے چھپایا نہیں ہے، ہمیں بتایا ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو شریعت دے کے گئے ہیں وہ کامل و مکمل ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، آج اس کو دین سمجھ کے ہم نہیں اپنا سکتے، اور یہ رجب کے حوالے سے یہ میرا میسج ہے۔ اور عادات جو ہیں جو ہماری اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز جائز ہے۔ کل من حرم اللہ، کون ہے جو اس چیز کو حرام کرے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ کون ہے کہ جو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات والرزق، جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے اللہ پاک نے جو حلال قرار دی ہیں، اس کو کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ، اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے 2+2 4 ہوتا ہے، جیسے آپ نے یہ یاد کیا ہوا ہے، اس کو ایسے سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر کوئی ایسا معاملہ جسے ہم عبادت سمجھ کے اپنائیں، اگر اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے باعث ثواب نہیں بنے گا، بلکہ ہمارے لیے باعث سزا بن جائے گا، اس پہ اللہ پاک ہماری پکڑ کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا تو جو بندہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، شریعت میں کوئی نیا طریقہ عبادت بنا کے داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسی وقت اس کی گردن کو دبوچ دیتے، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے قیامت کے دن تک کے لیے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے فیصلے پھر ہوں گے۔ ثم الینا مرجعہم فننبئہم بما کانوا یعملون، کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ تمہارا اختلاف تھا اور کیا تم عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ پاک شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا شافی الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک، اللہم داوہم بدوائک،
اللهم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.